السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 17ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم ہمارے رب کا کلام ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی دور میں پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس فہرست میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورۃ الانبیاء کا جو سب سے پہلا مضمون ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس کائنات کو اللہ عز و جل نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے، منکرین تھے، کفار تھے، وہ جب اللہ عز و جل کی کوئی آیت ان پر نازل ہوتی تھی تو وہ کھیلتے کودتے ان آیتوں کو سنتے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ان آیات پر غور و فکر کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے، بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرتے، وہ ان آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور استہزاء کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے اتنی بڑی کائنات، آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ دنیا میں جو بھی خیر و شر کے مارکے ہیں، جو بھی جزا اور سزا قیامت کے دن، اس کے لیے اللہ عز و جل قیامت برپا کرے گا، ایک حساب کا دن قائم کرے گا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، انسان کی پیدائش، جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو اس زمین پر بسایا۔ وہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت انسانوں سے ان کو اختیار دے کر، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فیصلے سے، اپنے چوائس سے اللہ کی عبادت کروانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے خیر کے راستے پر چلتے ہیں۔ حالانکہ اللہ عز و جل کا کمال تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا، یہ جو پوری زمین ہے، اللہ عز و جل کی غلام ہے۔ اس میں رہنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اللہ عز و جل کے غلام ہیں۔ اور اگر عبادت کی بات کی جائے، تسبیح کی بات کی جائے، تو جو فرشتے ہیں وہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور نہ تو وہ سرکشی کرتے ہیں، نہ وہ سستی دکھاتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے انسانوں کو، اور اسپیشلی وہ جو ایک منکرین قیامت کی اگر ہم بات کریں، مشرکین کی بات کریں، جو کہ قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنجیدہ نہیں لیتے، ان کو یہاں پر جھنجھوڑا ہے کہ تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور تمہارا مذاق ہی ختم نہیں ہو رہا، تم سنجیدہ ہی نہیں ہو رہے۔ اور آگے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ اور پھر اس کے بعد اس جو صورت ہے، اس پارے کا جو دوسرا مضمون ہے، اس میں اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کی مدد کا ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء کرام جو اللہ عز و جل کی دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ان کے مخالف ہو جاتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے اس وقت کہ جب وہ پہل کر چکے تھے، جب وہ دعوت کا کام شروع کر چکے تھے، اس وقت اللہ عز و جل نے انبیاء کو جو چیلنجز کا سامنا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا کی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے ان کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے والد کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے تم ان بتوں کی عبادت مت کیا کرو، تم سورج چاند ستاروں کی عبادت مت کرو، مگر قوم نہیں مانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب مجھے کوئی عملی تدبیر کرنی پڑے گی، کوئی ایسی تدبیر کہ جس کی وجہ سے ان کو ہوش آئے، یہ سمجھ سکیں کہ یہ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ
ان کی عید کا موقع آیا اور وہ اپنی عید منانے کے لیے باہر نکلے، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور جب وہ باہر تھے سب تو انہوں نے ان کے سارے بت توڑ ڈالے، اور جس کلہاڑی سے وہ بت توڑے تھے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کلہاڑی کو اس بت کے ہاتھ میں لٹکا دیا۔ اب جب لوگ عید کا دن منا کے واپس آئے شام کے وقت، تو دیکھا کہ جن معبودوں کی، جن بتوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ تو سارے کے سارے ٹوٹ چکے ہیں۔ تو آپس میں بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے، وہی ہماری بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کی حالت تم نے اس طرح کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے بڑے بت نے کی ہے، کیونکہ یہ صحیح سلامت ہے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا بھی ہے، تو یہ اس نے ہی ان سارے بتوں کو توڑا ہوگا، تو تم بڑے بت سے پوچھو۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر پھر چوٹ لگائی کہ اچھا تم اتنی عقل نہیں رکھتے، تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو بات نہیں کر سکتے، جو تمہیں کسی قسم کا فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اب بجائے اس سے کہ اس انتہائی لاجیکل بات ان کی سمجھ میں آتی اور وہ سمجھ جاتے، وہ اپنے رب کو پہچانتے، وہ ابراہیم کے در پہ ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ اپنی بتوں کی مدد اب اس طرح ہی ہوگی کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے اور سیدنا ابراہیم کو جلا دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو ہمارے بتوں کی گستاخی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ عز و جل کے لیے یہ سب کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے پھر باہر آئے۔ یعنی قوم نے حضرت ابراہیم کا برا سوچا، لیکن اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ آگے دیگر انبیاء کی بات کی گئی ہے کہ لوط علیہ السلام کو اس بد کردار لوگوں کی بستی سے محفوظ طریقے سے نکال دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر کے اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ عز و جل نے محفوظ کیا، بچایا، باقی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کی سمجھ بوجھ دی۔ داؤد علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کا فن بھی سکھایا۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کی مدد کی، اللہ عز و جل نے دیگر انبیاء کی مدد کی، حضرت شعیب کی مدد کی۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا بڑھاپے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش سے محفوظ کر کے ان کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو انبیاء کی ہمیشہ اللہ عز و جل نے مدد فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ عز و جل نے ابتدائی طور پر قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ الحج جو ہے اس کا کچھ حصہ مکی اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ جس میں 2 سجدے آئے ہیں، اور اسی طرح اس صورت میں چونکہ ہم ابھی تیسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے جا رہے ہیں 17ویں پارے کے، تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے 2 عقلی دلائل دیے ہیں۔ مثال کے طور پر مشرکین اس بات پر سختی سے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں دے گا، ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو اللہ عز و جل نے 2 عقلی دلائل دیے۔ ان میں سے پہلی دلیل تو یہ تھی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ بتاؤ کہ تمہاری پہلی تخلیق کیسے ممکن ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل کا ذکر کیا
کہ وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پانی کے بوند سے تمہیں پیدا کیا، اس بوند کو خون کے قطرے میں بدلا اور خون کے قطرے کو جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، اور پھر اس سے کچھ مکمل شکل والے اور کچھ غیر مکمل شکل والے اللہ عز و جل اپنے مظاہر تمہیں دکھاتا ہے اس کے ذریعے۔ پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم ایک خاص مدت اپنے ماں کے پیٹ میں گزارتے ہو، پھر تم دنیا میں قدم رکھتے ہو، آنکھ کھولتے ہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو اللہ عز و جل اس بڑھاپے کی عمر تک لے جاتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو کے دوبارہ بچوں کی طرح عقل و فکر سے عاری ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم اس اللہ کی اس بات پر شک میں ہو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، تم اس بات کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو، شک کرتے ہو اللہ عز و جل کی اس بات پہ کہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، تو بتاؤ تمہیں پہلے کیسے پیدا کیا۔ اس کے بعد دوسری عقلی دلیل دی کہ زمین بنجر ہوتی ہے، اور اس بنجر زمین پر اللہ عز و جل بارش برساتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو وہ بنجر زمین دوبارہ لہلہانے شروع ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ تو کیا کسی کو لگتا تھا کہ یہ بنجر زمین دوبارہ آباد ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی؟ لیکن اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے۔ تو جس اللہ نے اس بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، بالکل اسی طرح وہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ دو عقلی دلائل اللہ عز و جل نے اس پارے کے تیسرے مضمون کے تحت بتائے۔ اس کے بعد جو چوتھا مضمون ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بیت اللہ کی ذمہ داری دی۔ پہلے وہ جگہ دکھائی کہ کہاں پر تم نے دوبارہ بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اس زمین میں ٹھہرایا، وہ وہاں کے باسی بنے، وہاں کے رہائشی بنے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ اب آپ اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کی آپ نے صفائی کرنی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، اس کے مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ جو طواف کرنے والے لوگ ہیں، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اور سورۃ البقرہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا تھا والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، جو وہاں پر ٹھہرنے والے، مسجد میں ٹائم گزارنے والے لوگ آئیں گے، تو آپ ان کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ اے ابراہیم اب آپ حج کی منادی لگائیں، لوگوں کو آواز دیں کہ لوگوں یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آج کے بعد تم حج کرنے کے لیے اس گھر میں آؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم پر مکہ کے پہاڑ کی کسی چوٹی پر حج کے لیے لوگوں کو آواز لگائی، اور اللہ عز و جل نے اس نحیف صدا میں ایسی برکت ڈالی کہ آج بھی حج کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پورا سال وہاں پر عمرہ کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی معتمرین ہیں، حاجی ہیں، وہ اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا سے اللہ عز و جل نے اس لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی اور لوگوں تک آواز پہنچائی، اور لوگ وہاں پر جوک در جوک پیدل اپنی اونٹنیوں پر، سواریوں پر وہ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اور اپنے مناسک جو بھی ان کی عبادت کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر جو اللہ عز و جل کے حرمات ہیں، شعائر ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس پارے کے سب سے آخری مضمون ہے، وہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ جو اللہ عز و جل کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ لوگوں، تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جا رہی ہے، تم اس مثال کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تم میں سے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کی اوقات، یہ تو ان کی حیثیت، یہ تو ان کی بے بسی ہے۔ اور پھر اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا لے، چھین لے، تو وہ چیز واپس لے نہیں سکتے۔
یہ ان کی کمزوری کا عالم ہے۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو کہ جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی سے اپنا کھانا واپس نہیں لے سکتے؟ تم کیسے لوگ ہو؟ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک مکھی کو ہی وہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے، یہ ان کی کمزوری ہے، تم ان لوگوں کی عبادت مت کرو اور اپنے رب کو پہچانو، اپنے اللہ کی قدر کرو۔ تو اس پارے سے جو اہم ترین باتیں، فوائد ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی کائنات پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے مقصد کو پہچانیں، جانچیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انبیاء نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی، تو مجھے ٹٹولنی ہے، مجھے جائزہ لینا ہے، مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میرا رول کیا ہوگا، میں نے کس پوزیشن پر کھیلنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو کس جگہ سے فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اپنا رول ڈیفائن کریں، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انسان بہتر طریقے سے دین کی خدمت کر سکتا ہے اور مقصد حیات کو جانچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس بارے میں جو چیزیں بیان کی، ان میں سے دوسرا سبق یا دوسرا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی دین کی دعوت کا کام کریں اور پہل کریں۔ دیکھیں ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ابتدا ہم نے کرنی ہے، پہل ہم نے کرنا ہے، پہل کریں، پھر دیکھیں اللہ عز و جل کی مدد کیسے آتی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں جہاں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مسجدوں کا ایک خصوصی احترام ذکر فرمایا، خصوصاً بیت اللہ کا، لیکن ہم عموماً اس سے استدلال کر سکتے ہیں دیگر تمام جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، ان کی خاص صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی انتظامات کو بہتر طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء نمازی یہ مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، مسجد میں آنے والے ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا خیال رکھا جائے۔ بدقسمتی سے آج ہمیں دوبارہ مسجد کے نظام کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ مساجد کے نظام پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کمیونٹی سینٹر ہوا کرتے تھے، اور آج ہم نے مساجد کا کردار بہت محدود کر دیا ہے، مسجدوں کو تالے لگے ہوتے ہیں، اور مسجد کے بہت سارے خود ساختہ شرائط ہم نے لگا دی ہیں کہ مسجدوں میں بچے نہیں جا سکتے، مسجد میں کوئی آرام نہیں کر سکتا، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ہم نے بہت ساری چیزیں خود سے چیزوں کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے۔ مساجد کی جو فعالیت تھی، ٹھیک ہے، ایکٹیو مسجد کی جو فعالیت تھی، اس کو ہم نے بہت زیادہ محدود کر دیا ہے۔ اور چوتھا فائدہ اس پارے کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تخلیق کے مظاہر کو سمجھیں۔ ایک مکھی چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ عز و جل نے اس مکھی کی مثال دی، اللہ تعالیٰ کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ذرے کی مثال دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندو تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور و فکر کرو، تم جتنی زیادہ غور و فکر کرو گے تم اللہ کے قریب آتے چلے جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے نشانیوں سے متاثر ہوتے چلے جاؤ گے، اور اپنے رب کا احترام اور اس کی قدر تمہارے دلوں میں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تم غور و فکر تو کرنا شروع کر دو۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج ہم اپنے 17ویں پارے کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔